وأنت العليم الحكيم رب يسر علينا كتابك ولا تعسره وتممه بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح اللهم صل على محمد النبي الأمي الطاهر الزكي صلاة تحل بها العقد وتفك بها الكرب فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ۔ سورہ یونس کو ہم پڑھ رہے ہیں۔ فما آمن لموسیٰ، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے، الا ذریۃ من قومہ، مگر ایک جماعت کچھ لوگ ایمان لائے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، باقیوں نے ایمان نہیں لایا۔ اور ایمان نہ لانے کی وجہ کیا ہوئی؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑے بڑے معجزات عطا کیے تھے جو لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے بھی تھے، اس کے باوجود وہ ایمان نہیں لائے۔ وجہ کیا ہوئی؟ علی خوف من فرعون وملئہم ان یفتنہم، فرعون اور اس کے جو سردار تھے، جو اس کے وزیر تھے، ان کے خوف کی وجہ سے کہ ان یفتنہم، کہ وہ ان کو کیا کریں گے، اس پر سزا دیں گے، تکلیف دیں گے، ڈر کی وجہ سے۔ حالانکہ وہ سمجھتے تھے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کا دین کیا ہے، حق ہے، اللہ کے موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، اس کے باوجود ایمان نہ لانا، اس وجہ سے کہ اگر ہم ایمان لائے تو چونکہ حکومت کس کی تھی؟ فرعون کی حکومت تھی، تو فرعون خود اپنے آپ کو کیا کہتا تھا؟ الہ کہتا تھا، میں خدا ہوں۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ فقال انا ربکم الاعلی، فرعون کہتا تھا کہ میں سب سے بڑا رب ہوں، استغفر اللہ معاذ اللہ، لیکن ایسا نہیں تھا، وہ خود اللہ تعالیٰ کا کیا تھا؟ بندہ تھا۔ بہرحال اسی خوف کی وجہ سے وہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ کیوں؟ اگر دوسری وجہ ذکر کی، وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ، اور بے شک فرعون لَعَالٍ، البتہ عالٍ، عالٍ کا مطلب عالی، بڑا، اور بڑے سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ متکبر، تکبر کرنے والا۔ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ، یعنی زمین میں، ارض سے مراد یہاں پر مصر کی زمین، اس زمین میں فرعون بڑا متکبر، لوگوں کو جو اس کو رب نہیں مانتا تھا اس کو کیا کرتے تھا؟ تکلیف۔ جیسا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام پر جب وہ کیا کہتے ہیں جادوگر ایمان لائے تو ان کو کیا کہنے لگا کہ میں تمہیں کیا کروں گا، اب اس کی سزا دوں گا اور میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں کاٹ کے تمہیں سولی پہ چڑھاؤں گا۔ تو اسی وجہ سے لوگ فرعون کے ڈر کی وجہ سے ایمان نہیں لے گئے۔ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، اور بے شک وہ حد سے نکلا ہوا تھا، ظلم بھی وہ بہت زیادہ کرتا۔ فرعون کو وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، قرآن نے کہا ہے کہ فرعون کو قرآن نے میخوں والا کہا ہے، وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، پڑھا ہے نا آپ نے، سورہ فجر میں آتا ہے وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، اور فرعون میخوں والا۔ کیا مطلب ہے میخوں والا؟ کہ جو اس کی نافرمانی کرتا تھا، جو اس فرعون کے خلاف تھا، جو اس کو مطلب رب نہیں مانتا تھا، اس کو لٹا کر اس کے ہاتھوں اور پاؤں میں یہ میخیں ٹھوکتا۔ آئی سمجھ؟ اس لیے اس کو فرعون ذی الاوتاد۔ فرعون کی بیوی جو تھی حضرت آسیہ، حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے۔ اور اس سے پہلے ایک اور واقعہ بھی ہے، فرعون کی ایک باندی تھی، ماشطہ اس کا نام تھا، وہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے۔ وہ ایک دلچسپ واقعہ ہے، وہ فرعون کی جو لونڈی تھی ماشطہ، وہ ایک دن وہ ایمان لے آئی تھی لیکن اپنے ایمان کو ظاہر نہیں کرتی، کیونکہ فرعون کے مال میں رہتی تھی۔ اب اگر وہ اپنے ایمان کو ظاہر کرتی تو پھر اس کو تکلیف دیتے تھے۔ تو ایک مرتبہ یہ فرعون کی بیٹی کے سر میں نا کنگھی کر رہی، جو لونڈی تھی نا، غلام ہوتے نا لونڈیاں، سر میں کنگھی کر رہی تھی،
اچانک ہاتھ سے کنگھی گر گئی. تو اچانک ہاتھ سے ویسے ہمارے یہاں کوئی اگر آدمی کے ہاتھ سے کوئی چیز گر جائے تو پھر اوے اللہ کہتے ہیں نا, یا کچھ ہماری زبان سے نکلتا ہے. تو اس کے ہاتھ سے جب کنگھی گری تو اس نے اس لونڈی کی زبان سے نکلا تعیس من کفر باللہ, تعیس من کفر باللہ, وہ شخص برباد ہو گیا, وہ ہلاک ہو گیا, اس کا بیڑا غرق ہو گیا جس نے اللہ کا انکار کر, جس نے اللہ کا انکار کر. اب فرعون کی بیٹی نے سنا اللہ کون ہے, وہ تو کافر کی بیٹی تھی اور وقت کا بہت بڑا ظالم اور جابر کافر جو اپنے آپ کو رب کہتا تھا. تو اس بیٹی کہنے لگی کہ کیا یہ تو میرے باپ کے بارے میں کہہ رہی ہے, کیا یہ تو میرے باپ کے بارے میں کہہ رہی ہے. اس لوڈی نے کہا نہیں, تیرے باپ کے بارے میں نہیں کہہ رہی, یہ میں رب العالمین کے بارے میں کہہ رہی ہوں, ربکم و رب آبائکم الاولین, میں اس کے بارے میں کہہ رہی ہوں جو تمہارا بھی رب ہے اور تم سے پہلے لوگوں کا بھی وہ کیا تھا رب, اس کے بارے میں کہہ رہی. اب جب فرعون کی بیٹی نے یہ بات سنی تو اس کو تو مرچیں لگ گئی. اس نے کہا تو میرے باپ کو رب نہیں مانتی. معاشرہ کہنے لگی نہیں, تیرے باپ کو نہیں مانتی, تیرے باپ کو نہیں مانتی, میرا رب کون ہے, اللہ. فرعون کی بیٹی اٹھی سیدھی جا کے اپنے ابو جان کے پاس, بابا جی, ہاں جی کیا ہوا پتری, ہوا یہ کہ وہ جو ہماری لوڈی ہے نا معاشرہ, وہ آپ کو رب نہیں مانتی, وہ تو موسیٰ کو رب, موسیٰ کے خدا کو رب مانتی, موسیٰ پر ایمان لے آئی. فرعون نے کہا اس کو لے کے, اب اس کو لے کے آئے معاشرہ کو. ایمان کی باتیں یہاں پہ سمجھ آتی ہے انسان کا کہ ایمان کیا ہوتا ہے. ہمارا ایمان ڈگمگا جاتا ہے, تھوڑے سے معاملات ادھر ہوتے ہیں ہم جھوٹ بھی بول دیتے ہیں, تھوڑے سے معاملات گڑبڑ ہوتے ہیں ہم لوگوں کے ساتھ دھوکے اور فراڈ بھی کر دیتے ہیں, کرتے ہیں کہ نہیں, کیوں کہ ہمارا پیسہ ضائع ہو رہا ہے, ہماری فلاں چیز ہمیں نقصان ہو رہا ہے تو اس پر ہم جھوٹ بول دیتے ہیں. اب یہ ایک لونڈی ہے, کیا حیثیت ہے ایک لونڈی کی, غلام کی, اور اس آدمی کے سامنے جو مصر کا بڑا بادشاہ ہے, اور صرف بادشاہ نہیں ہے, وہ اپنے آپ کو معاذ اللہ رب بھی کہلوا رہا ہے, لوگوں کو کہتے ہیں تمہیں کھانا تو میں دیتا ہوں. بھائی سمجھ, باہر کے وہ لونڈی نے کہا کہ لے کے آئے اس کو, کہا کس کے بارے میں تو نے کہا, کون ہے تیرا رب. لونڈی کہنے لگی میرا رب کون ہے, تو میرا رب نہیں ہے. پھر اس کو غصہ آیا, اس نے اپنے آگے جو وزیر تھے ان کو کہا کہ اس کے لیے کیا کرو, تیل کا کڑا, وہ کیا بڑا سا کڑا, کیا کہتے ہیں اس کو, بڑی سی تیل کی دیگ سمجھے اس کو آپ, وہ دیگ سے تیل کو ابالیں, اس کا وہ ابالا, اس کے بعد اس کی چھوٹی سی 2 بچیاں, ماشتہ کی چھوٹی چھوٹی 2 بچیاں, ایک بچی کو اٹھایا اس ماشتہ کے سامنے اٹھا کے اس آگ میں اس تیل میں ڈال دیا, چند سیکنڈ کے اندر بچی بالکل جل کر اس کی ہڈیاں سامنے لگا. فرعون سمجھا کہ شاید یہ مان جائے گی, کہا اب تیرا کیا خیال ہے, اب بول معاشتہ تیرا کیا خیال ہے. وہ معاشتہ اللہ کی بندی جس کے دل میں اللہ آ جاتے, پھر وہ کسی سے ڈرتا نہیں ہے, دنیا کی کوئی طاقت اسے جھکا نہیں سکتی. تو معاشتہ کہنے لگی رب پھر بھی کون ہے, اللہ. فرعون نے دوسری بچی کو اٹھایا, اس تیل کے کڑاہے میں اس کو بھی ڈال دیا, کڑاہے میں, ہاں, وہ بھی جل بن کے راکھ ہو گئی. تو اس معاشرہ کی آنکھوں سے کیا ہو گئے, فرعون سمجھا کہ شاید اب یہ کیا ہوگی, کچھ پریشان ہوگی, کہ اب تیرا کیا خیال ہے, تیری بچیاں تیرے سامنے جل گئی ہے اس لیے تو رو رہی ہے. تو معاشرہ کہنے لگی نہیں, اس لیے نہیں رو رہی, میں اس لیے رو رہی ہوں کہ آج اگر میری 100 بچیاں ہوتی تو 100 کی 100 کو اللہ کے نام پہ میں قربان کرتا. سبحان اللہ, 100 کی 100 بچیوں کو اللہ کے نام پہ قربان کرتا. یعنی ایمان نہیں چھوڑنا, جان جاتی ہے تو جانے دو. کیوں, وجہ کیونکہ جان نے ایک دن جانا ہے, جان نے ایک دن جانا ہے. مطلب ایک آدمی آج نہیں مر رہا تو وہ 10 دن بعد, 10 سال بعد, 20 سال بعد, 100 سال بعد اس نے مرنا ہے. لیکن اگر کسی انسان کا ایمان چلا گیا
ایمان ختم ہو گیا تو اس کی تو مرنا تو پھر بھی اس نے مرنا اس نے پھر بھی، لیکن ایمان ختم ہو گیا تو اس کی آخرت برباد. تو جس کی آخرت برباد ہوگی وہ خسارے میں، وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمارے اپنے ایمان پہ استقامت نصیب فرمائے، اور ہمارے ایمان کی مولا ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں ہمارے ایمان کی حفاظت فرما. بہرحال اس نے پھر کہا کہ اب تیرا نمبر. معاشتہ کو اٹھایا، معاشتہ نے کہا میری یہ خواہش ہے آخری. دنیا کا یہ اصول ہے جب کسی کو سزائے موت ہوتی ہے تو اس سے پوچھا جاتا ہے میری آخری خواہش کیا ہے؟ تو میری بھی ایک آخری خواہش ہے. فرعون نے کہا ہاں بول تیری کیا خواہش؟ کہا کہ میری خواہش یہ ہے کہ جب ہم جل جائیں، ختم ہو جائیں، تو ہماری ہڈیاں وہ کسی پاک جگہ پہ دفن کر دیں. یہ ہماری خواہش ہے، اس کو پھینکنا نہیں. فرعون نے کہا تیری خواہش پوری ہو جائے. اور اس ظالم اور جابر بادشاہ نے، اس فرعون نے اٹھا کے اس کو بھی تیل میں ڈالا اور وہ بھی جل گئی. اب جب اس کی ہڈیوں کو اٹھایا پھر جگہ پہ دفن کر دیا. اب اللہ کے نام پہ قربان ہوئی، خود بھی اپنے 2 بچیوں کو بھی اللہ کے نام پہ قربان کیا. تو اللہ کسی کی قربانی کو ضائع نہیں کرتا. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے نبی وہ آسمانوں پہ جا رہے ہیں معراج کی شب میں. ایک جگہ راستے میں گزرے تو وہاں سے کچھ میٹھی میٹھی پیاری پیاری خوشبو آ رہی. پوچھا جبرائیل یہ کون سی جگہ ہے بڑی پیاری خوشبو آ رہی ہے؟ کہا اللہ کے محبوب یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ وہ فرعون کی اس لوڈی کی ہڈیاں دفن. اللہ تعالیٰ نے قیامت والے دن تک ان کی ہڈیوں سے خوشبو جائے. پھر ایسے ہی فرعون کی جو بیوی تھی حضرت آسیہ، فرعون نے پورے مصر کو چھانٹ کے سب سے خوبصورت لڑکی کو اپنے، کیوں بادشاہ تھا، اور پھر وہ صرف بادشاہ ہی نہیں تھا نا، مطلب ویسا بادشاہ تھا جس کے خلاف کوئی بول بھی نہیں سکتا. صرف اپنے آپ کو بادشاہ، میں نے پہلے بھی ذکر کیا، صرف بادشاہ ہی نہیں کہتا تھا بلکہ لوگوں کو کہتا تھا میں تمہارا رب بھی ہوں، اور رب بھی رب الاعلیٰ، سب سے بڑا رب میں ہوں. استاد کہتے تھے کہ فرعون نے اپنے نیچے چھوٹے چھوٹے رب بھی بنائے، یہ فلاں رزق کا رب ہے، یہ فلاں رب ہے، یہ فلاں رب ہے، ان سب سے بڑا رب پھر میں ہوں. آئی سمجھ؟ تو حضرت آسیہ ایمان لے آئی. فرعون نے حضرت آسیہ کو اپنے محل کے باہر نکالا. وفرعون ذی الاوتاد، حضرت آسیہ کی کہتے ہیں کہ ہاتھوں اور پاؤں میں کیلیں ٹھوکی اور کہنے لگا آسیہ کیا کر دیا تو نے اپنے ساتھ؟ تو دیکھتی نہیں یہ محل کے بالکل سامنے نا، یہ محل یہ میں نے تیرے لیے بنایا، وہ تو نے اپنے آپ کے ساتھ یہ کیا کر، اپنے ساتھ یہ ظلم کیوں کر رہی ہے؟ حضرت آسیہ کے دل میں یہ بات آئی اس ٹائم کہ مولا میں تیرے لیے قربان ہو رہی ہوں، یا اللہ میں تیرے لیے قربان ہو رہی ہوں. اور یہ فرعون جو ہے یہ مجھے بار بار کہہ رہا ہے کہ اے آسیہ یہ تیرا مال، یہ تیرا مال، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ. قرآن کہتے حضرت آسیہ کہنے لگی کہ مولا میرے لیے یہ فرعون مجھے نا محل کے تانے دے رہا ہے، تو میرے لیے اپنے پاس جنت میں محل بنا. اور اللہ نے حضرت آسیہ کی جنت میں محل